فضل محمود کیپ جو ہے وہ سفیان مقیم کے پاس آ گئی، 13 وکٹوں کے ساتھ وہ ٹاپ وکٹ ٹیکر ہے۔ آج بھی انہوں نے اپنی نپی تلی بولنگ اور اپنے تجربے کے ذریعے جو ہے وہ بڑے اچھی بولنگ کا مظاہرہ کیا، اور صرف انہوں نے 4 اوورز میں 29 رنز دیے، جس کی وجہ سے ان کی ٹیم کو کافی سہارا ملا۔ کوسال مینڈز جن کا تعلق سری لنکا سے ہے، اور کوسال مینڈز جنہوں نے اس ٹورنامنٹ میں ایک سینچری سکور کی ہے، ان کی شاندار بیٹنگ کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب چینل MIB سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ۔ پشاور زلمی کی ٹیم جس نے 2017 میں HBL PSL جیتنے کا اعزاز حاصل کیا تھا، اس HBL PSL میں اب تک ناقابل شکست ہے، اور آج اس نے ملتان سلطانز کی ٹیم کو ہرایا۔ پشاور زلمی کا ایک میچ جو اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف تھا وہ بارش کی نظر ہو گیا، اور اس کے علاوہ اس ٹورنامنٹ میں شریک 8 ٹیموں میں یہ وہ واحد ٹیم ہے جسے کسی میچ میں شکست نہیں ہوئی۔ یہ تجزیہ اور تبصرہ آپ کی خدمت میں انویرکس الیکٹرک وہیکل کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ دھواں ہٹاؤ ذرا کلین والی رائڈ لاؤ۔ پاکستان کی پہلی ہیش بیک DC فاسٹ چارجنگ ای وی انوریک زیو فیوچر والی رائڈ۔ آج نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں جس انداز سے بیٹنگ کی پشاور زلمی کے بیٹسمینوں نے، اور جس انداز سے وہ اپنی ٹیم کا اسکور بعد میں آگے کی طرف لے کر گئے، یعنی 196 رنز 6 وکٹوں کے نقصان پر انہوں نے اسکور کیے، ایک ایسی پچ پر جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی مٹی جو ہے وہ آسٹریلیا سے منگائی گئی ہے، آسٹریلین سوائل ہے، اور شاید اس میں باؤنس ہوگا۔ ابتدا میں تو باؤنس تھا پچ میں، لیکن جو میچ آگے کی طرف بڑھا وہ باؤنس جو ہے وہ کم ہوتا گیا، اور جس طریقے سے بیٹنگ کی محمد حارث نے جارحانہ انداز اختیار کیا۔ انہوں نے صرف 17 گیندوں پر 38 رنز بنائے، لیکن کئی ینگسٹرز کی یہ پرابلم ہے کہ وہ شروع میں پاور پلے میں تو جارحانہ انداز اختیار کرتے ہیں، لیکن اپنی اننگز کو آگے کی جانب لے کر جانے میں ناکام رہتے ہیں، اور آج یہی کچھ محمد حارث کے ساتھ ہوا، جو کہ بڑے ٹیلنٹڈ کرکٹر ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اٹھا کر کوئی نہ کوئی سٹروک ایسا کھیل لیتے ہیں جس کی وجہ سے لمبی اننگز نہیں کھیل سکے۔ ان کے علاوہ کوسال مینڈز جن کا تعلق سری لنکا سے ہے، اور کوسال مینڈز جنہوں نے اس ٹورنامنٹ میں ایک سینچری سکور کی ہے، ان کی شاندار بیٹنگ کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ کوسال مینڈز نے آج 68 رنز بنائے، اور اب تک اس ٹورنامنٹ میں وہ 309 رنز بنا چکے ہیں، اور انویرکس کی جانب سے جو حنیف محمد کیپ ہے وہ اس وقت کوسال مینڈز کے پاس ہے، اور ان کی اس 68 رنز کی اننگز کی بدولت 196 رنز اسکور کرنے میں کامیاب ہوئی پشاور زلمی کی ٹیم، جو کہ خاصا بہتر اسکور تھا نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی کی اس پچ پر۔ 2 وکٹیں حاصل کی محمد اسماعیل وٹو نے، نوجوان فاسٹ بولر ہیں۔ ان کے علاوہ پیٹر سڈل یہ ایک مشعل راہ ایگزامپل ہے نوجوان فاسٹ بولرز کے لیے۔ 41 برس کی عمر میں پیٹر سڈل T20 کرکٹ کھیلنے آسٹریلیا کو ٹیسٹ ون ڈے T20 میں ریپرزینٹ کر چکے ہیں، اور آج بھی انہوں نے اپنی نپی تلی بولنگ اور اپنے تجربے کے ذریعے جو ہے وہ بڑے اچھی بولنگ کا مظاہرہ کیا، اور صرف انہوں نے 4 اوورز میں 29 رنز دیے، جس کی وجہ سے ان کی ٹیم کو کافی سہارا ملا، لیکن پھر جو دیگر بولرز تھے ان کی خاصی پٹائی ہوئی، اور اگر آپ دیکھیں تو ان میں پیٹر سڈل کے علاوہ وسیم جونیئر جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں، انہوں نے 3 اوورز میں 41 رنز دیے، اور یہی رنز مہنگے ثابت ہوئے۔ جب ہدف کا تعاقب شروع کیا 197 رنز ہدف ملا ملتان سلطانز کی ٹیم کو فتح کے لیے، اور ملتان سلطانز کی ٹیم صاحبزادہ فرحان پر انحصار کر رہی ہے جو اپنی زندگی کی پرائم فارم میں ہے، لیکن آج صاحبزادہ فرحان جو تھے وہ 17 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہو گئے۔ وہی مسئلہ ہے کہ ہمارے بیٹسمین جو ہے پاور پلے میں زیادہ رنز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اسٹیو اسمتھ نے اگرچہ اننگز کو سنبھالا دیا، لیکن 29 گیندوں پر 31 رنز، ان کا اسٹرائک ریٹ جو تھا وہ 106 کا رہا، جس کی وجہ سے ان کی ٹیم کو مشکلات ہوئی۔ پھر اس کے بعد جوش فلپی جو ان کے وکٹ کیپر ہیں وہ بیٹنگ کے لیے آئے، فلپی بھی جلدی 32 رنز انہوں نے بنائے، اور شان مسعود جو تھے وہ تجربے کی وجہ سے 35 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے۔ لیکن آج جس طرح کی بولنگ کی پشاور زلمی کی جانب سے آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے لیفٹ آرم ان آرتھوڈاکس بالر سفیان مقیم نے، انہوں نے بڑی عمدہ بولنگ کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے انہیں مین آف دا میچ قرار دیا گیا۔ انہوں نے 30 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو جو ہے وہ پویلین کی راہ دکھائی، اور سفیان مقیم اب
13 विकेटों के साथ टॉप विकेट टेकर हो गए इस HBL PSL 11 में। और इन्वेरेक्स की जानिब से जो फजल महमूद कैप है, फास्ट बॉलर्स के लिए फजल महमूद कैप और बैट्समैन के लिए हनीफ मोहम्मद कैप है। हनीफ मोहम्मद कैप जो है वो तो कुसाल मेंडिस के पास है और अब फजल महमूद कैप जो है वो सुफियान मुकीम के पास आ गई। 13 विकेटों के साथ वो टॉप विकेट टेकर है। लेकिन अगर आज देखा जाए तो जिस तरह से बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले दो फास्ट बॉलर्स नाहिद राना और शरीफुल इस्लाम ने बॉलिंग की, ये उनका आखिरी मैच था क्योंकि अब वो बांग्लादेश जा रहे हैं जहां उनको अपने होम ग्राउंड पर सीरीज़ खेलना है। लेकिन आज नाहिद राना ने 4 ओवर्स में जिस तरीके से बॉलिंग की 24 रन देकर उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और शरीफुल इस्लाम जिन्होंने बॉलिंग का आगाज़ किया था, नई गेंद की थी, उन्होंने 4 ओवर्स में 27 रन दिए। नाहिद राना ने इस टूर्नामेंट में HBL PSL में 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज तरीन गेंद की है और जिस तरह उन्होंने बैट्समैनों को डराए रखा, बैकफुट पर रखा, उन्होंने अपनी सलाहियतों से ये साबित किया कि बांग्लादेश जो स्पिनर्स के लिए मशहूर है वहाँ पर फास्ट बॉलर्स भी आ रहे हैं। शरीफुल इस्लाम है, तस्कीन अहमद है, मुस्तफिजुर रहमान है, लेकिन एक्सप्रेस फास्ट बॉलर ये 22 साला नाहिद राना है जो अब रवाना हो जाएंगे वापस अपने मुल्क। तो इस कामयाबी के साथ, क्योंकि फिर मिडिल ऑर्डर जो था वो इतनी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा नहीं कर सका, 172 रन बनाने में कामयाब हुई मुल्तान सुल्तान्स की टीम और इस तरह 24 रन से कामयाबी हासिल की पेशावर ज़ल्मी ने। और अब पेशावर ज़ल्मी जो है वो पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर आ गई है। पेशावर ज़ल्मी के पॉइंट्स की तादाद 11 हो गई है 6 मैचों में, जबकि मुल्तान सुल्तान्स के 6 मैचों में 8 पॉइंट्स हैं, 2 मैचों में उसे शिकस्त हुई है। तो अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या मुल्तान सुल्तान्स की टीम और आगे की तरफ आती है या फिर उसकी शिकस्त का जो आज सिलसिला शुरू हुआ है ये यूं ही जारी रहता है। ये बताते हुए, क्योंकि कल आराम का दिन है, ये बताते हुए कि ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के ताउन से पेश किया गया। धुआं हटाओ जरा क्लीन वाली राइड लाओ। पाकिस्तान की पहली हैशबैक DC फास्ट चार्जिंग EV इनब्रेक Zio फ्यूचर वाली राइड। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।